بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ حماس نے قیدیوں کی رہائی سے انکار کر کے جنگ کا انتخاب کیا۔ امریکہ کی جانب سے غزہ کی پٹی میں دوبارہ فوجی آپریشن شروع کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس نے حماس کو قیدیوں کی رہائی سے انکار پر جنگ کی طرف جانے کا الزام عائد کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ حماس جنگ بندی میں توسیع کے لیے یرغمالیوں کو رہا کر سکتی تھی، لیکن اس نے جنگ بندی کی تجویز مسترد کر کے جنگ کا انتخاب کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا کہ تل اویو نے غزہ پر اپنے فضائی حملوں کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ سے مشاورت کی ہے۔ دنیا غزہ پر اسرائیلی جنگی جارحیت رکوائے فلسطینی صدر محمود عباس۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ پر پھر سے مسلط کی گئی اسرائیلی جنگی جارحیت رکوائے۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس امر کا مطالبہ گزشتہ روز کیا جب ایک ہی دن میں اسرائیلی فوج نے اپنے فوجی سربراہ کی زیر قیادت غزہ میں مختلف مقامات پر بدترین بمباری کر کے 400 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا غزہ جنگ روکنے کے لیے مظاہرہ۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ نے غزہ پر پھر سے جنگی جارحیت کے باضابطہ اور تباہ کن آغاز پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ قتل عام بند کریں اور جنگ بندی معاہدہ کر کے اسرائیلی قیدیوں کو چھڑوائیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قیدیوں کے اہل خانہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اسرائیلی سڑکوں پر ہیں اور نیتن یاہو کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ کی بجائے قیدیوں کی جنگ بندی معاہدے کے ذریعے محفوظ واپسی ممکن بنائیں۔ اسرائیل جنگ پسند سیاسی رہنما ایتمار بن گوئر کی جماعت حکومت میں دوبارہ شامل۔ انتہائی دائیں بازو کی جنگ چاہنے والی اسرائیلی سیاسی جماعت کے سربراہ بن گوئر کا اسرائیل کے ازسر غزہ پر جنگ مسلط کرنے کی خوشی میں پھر حکومت میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اعلان وزیر اعظم نیتن یاہو کی جماعت لیکوڈ پارٹی نے جاری کیے گئے بیان میں کیے ہے۔ بن گوئر کی جماعت نے جنوری سے نافذ ہونے والے جنگ بندی معاہدے پر بطور احتجاج حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوبارہ آغاز پر سلامتی کونسل کا اجلاس۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں غزہ پر اسرائیل کے نئے اور ہلاکت خیز حملوں، امدادی ضروریات اور علاقے میں انسانی امداد کی فراہمی روکے جانے سے پیدا ہونے والے حالات پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ اجلاس ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب گزشتہ رات غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی ہلاک اور تقریباً 600 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ 19 جنوری سے شروع ہونے والی جنگ بندی میں توسیع کے لیے بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ اسرائیلی حملے میں القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ شہید۔ غزہ میں تازہ اسرائیلی حملوں میں فلسطینی اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے علاقے النصیرات میں اسرائیلی حملے میں ابو حمزہ، ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کے متعدد افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بھی ابو حمزہ اور ان کے خاندان کے متعدد افراد کی شہادت کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم اسلامی جہاد کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ خیال رہے کہ القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ کی شناخت خفیہ تھی اور وہ اکثر فوجی یونیفارم میں ملبوس اور سیاہ کپڑے سے چہرہ چھپائے منظر عام پر آتے تھے۔ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں یوکرینی فوجیوں کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح کیا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں یوکرینی فوجیوں کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر کا کہنا تھا کہ محصور یوکرینی فوجیوں کی جانب سے بچانے کی اپیل پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہنمائی کو تیار ہیں۔ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں یوکرینی فوجیوں کی زندگی محفوظ رہے گی۔
پیوٹن کی شرائط ظاہر کرتی ہیں کہ روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں، زیلنسکی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی صدر کی شرائط ظاہر کرتی ہیں کہ روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ پیوٹن کا مقصد یوکرین کو کمزور کرنا۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے۔ امریکی صدر سے گفتگو کا مقصد یہ جاننا ہوگا کہ روس نے امریکہ کو کیا پیشکش کی۔ زیلنسکی نے مزید کہا تھا کہ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ نے روس کو کیا پیشکش کی ہے۔ جنگ بندی کی امریکی تجویز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن امریکہ سے مزید تفصیلات درکار ہیں۔ بشار الاسد حکومت میں بند حلب کا ایئرپورٹ 13 سال بعد کھل گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حلب کا ایئرپورٹ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے ان دنوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب شامی سول ایوی ایشن کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر فضائی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حلب ایئرپورٹ پر دمشق سے پہلی مسافر پرواز نے لینڈ کیا۔ آمد پر رن وے پر واٹر کینن سلیوٹ اور بینڈ باجوں سے استقبال کیا گیا۔ امریکہ کے یمن کے شہر سیدہ پر حملے، جنگ بڑھنے کا خدشہ۔ امریکہ کی جانب سے یمن کے شہر سیدہ پر حملے کیے گئے ہیں۔ حملے میں سیدہ گورنریٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد جنگ کی شدت بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یمن کے 10 مقامات کو ٹارگٹ کیا۔ حوثیوں کی اکثریت تنظیم انصار اللہ کے رہنما کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جنگ کی شدت میں مزید اضافے کا امکان موجود ہے۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ میں ٹائمز اسکوائر پر احتجاج۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں کے خلاف نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر مظاہرین نے احتجاج کیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک ٹائم اسکوائر پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جنہوں نے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ غزہ پر اسرائیلی حملے روکے جائیں اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والے طالب علم محمود خلیل کو بھی رہا کیا جائے۔ دوسری جانب غزہ میں حالیہ اسرائیلی حملوں کے خلاف اسرائیلیوں نے بھی مقبوضہ بیت المقدس میں احتجاج کیا۔ غزہ پر حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد سامنے آنے والے مناظر خوفناک ہیں۔ جمائمہ خان، چیئرمین پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ اور برطانوی فلم ساز جمائمہ گولڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ غزہ پر ہونے والے حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد سامنے آنے والے مناظر انتہائی خوفناک ہیں۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر جمائمہ گولڈ اسمتھ نے انسٹا سٹوری میں یونیسیف کی پوسٹ ری شیئر کی ہے۔ آسٹریلوی کرکٹر فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردانہ حملوں اور سینکڑوں شہادتوں پر ایک بار پھر میدان میں آ گئے۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردانہ حملوں اور سینکڑوں شہادتوں پر ایک بار پھر میدان میں آ گئے۔ عثمان خواجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن میں 130 سے زائد بچے مارے گئے ہیں، بغیر کسی وجہ کے جنگ بندی کو توڑا گیا۔ عثمان خواجہ نے لکھا کہ تصور کریں کہ اگر یہ سب مخالف طرف سے ہوتا تو پھر کتنے غصے کا اظہار کیا جاتا۔ غزہ حملے پر امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی حکام کو غزہ پر حملوں سے قبل آگاہ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یسرائیل کاٹز نے کہا کہ امریکہ نے غزہ پر حملے کی حمایت کی تھی۔ یہ ایک دن کا حملہ نہیں، ہم آنے والے دنوں میں بھی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ حملے کے آغاز کا فیصلہ چند دن پہلے کیا گیا تھا۔ کیا رہے کہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں آدھے گھنٹے کے دوران 35 فضائی حملے کرتے ہوئے 400 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جعفر ایکسپریس کی متاثرہ بوگیوں سے 3 بم برآمد۔ بلوچستان کے ضلع بولان میں دہشت گرد حملے سے متاثرہ جعفر ایکسپریس کی بوگیوں سے 3 دستی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس کی تباہ حال کوچز سے 3 دستی بم ملے ہیں، جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ طورخم سرحد 25 روز بعد کھولنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور افغانستان کے جرگے نے طورخم سرحد کو آج 25 روز بعد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سیکیورٹی حکام کی
فلیگ میٹنگ آج طورخم سرحد پر ہوگی، جس کے بعد طورخم تجارتی گزرگاہ کھول دی جائے گی۔ جرگہ ذرائع کا کہنا تھا کہ افغان حکام نے متنازعہ تعمیرات بند کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ جے سی سی اجلاس تک فائر بندی اور متنازعہ تعمیرات پر کام بند ہوگا۔ عید الفطر کی تعطیلات کے موقع پر متحدہ عرب امارات میں عرب ممالک کے لیے فضائی کرایوں میں 100% کا اضافہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عمان، قاہرہ، بیروت، اسکندریہ، تیونس کے لیے فضائی ٹکٹوں کے نرخوں میں جنوری کے مقابلے میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سفر و سیاحت سے متعلق کمپنی نے کہا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے موقع پر امارات میں مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے ٹکٹوں کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے کرایوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چین نے انسانی دماغ جتنا طاقتور دنیا کا پہلا AI ایجنٹ تیار کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت کے میدان میں امریکہ سے لگی دوڑ میں چین نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ چینی کمپنی بٹرفلائی نے انسانی دماغ جیسی صلاحیتیں و قوت رکھنے والا دنیا کا پہلا AI ماڈل مانس ایجنٹ بنا لیا، جو از خود فیصلے کر سکتا ہے اور اسے خصوصی انسانی رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں۔ امریکی عدالت نے ایلون مسک کو US ایڈ ختم کرنے سے روک دیا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت کے جج نے الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے CEO اور امریکہ کے محکمہ برائے حکومتی کارکردگی کے رکن ایلون مسک کو US ایڈ ختم کرنے سے روک دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میری لینڈ کی وفاقی عدالت نے امریکہ کی استعداد کار سے متعلق محکمہ ڈوج اور ایلون مسک کو US ایڈ ادارے کے خلاف مزید اقدامات کر کے اسے ختم کرنے سے روک دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔